نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين القرآن واجب الاحترام ذی عزت ناظرین کرام، آج کل قربانی کے ایام چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان کل کو عید الاضحیٰ ہوگا، قربانی ہوگی۔ یہ قربانی ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے مبارک فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور سنت ہمیں یاد آ رہی ہے۔ وہی یاد یہ عید الاضحیٰ دہرا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مقدس میں، اللہ رب العزت سورۃ الصافات میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ جب اللہ رب العزت کو پیغمبر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ مانگتے تھے، اچھائی کے راستے پہ جب وہ نکلے، رب حب لی من الصالحین، اللہ رب العزت کو دعا کرتے تھے، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، من الصالحین، مجھے نیک فرزند عطا کیجئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت نے اس کو بشارت دی، آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب فرزند بھی تولد ہاجرہ علیہ السلام سے تولد ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، جب 13 سال کی عمر مبارک اسماعیل ذبیح اللہ کی پہنچی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا، میری راہ میں وہ چیز قربان کرو جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر خواب آتا ہے، نہیں، میری راہ میں وہ چیز قربان کرو جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ تو پھر سے 100 اونٹ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح کرتے ہیں اور للہ ید کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تیسرے دن پھر خواب آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ چیز میری راہ میں قربان کرو جس چیز نے آپ کے دل میں جگہ پکڑی ہوئی ہے۔ وہ ہے اسماعیل علیہ السلام، بڑھاپے کی اولاد ہے، 90 برس کی عمر گزر چکی ہے،
بیٹا 13 سال کا ہے، اللہ رب العزت فرماتے اسی بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ اس منظر کشی میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بیٹا ادھر سے جواب دیتا ابا جان خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہوگی؟ آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو تلوار سے یا کسی کھنجر سے مارا ہے؟ مگر بیٹا بھی اس قدر فرما بردار اور صالح تھا، قرآن اس کی لب کشائی کر رہا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جس کا حکم آپ کو آپ کا رب دے رہا ہے، تفعل آپ کر دیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بیٹا کہہ رہے ہیں ابا جان آپ کو یہ ثابت ہوگا ہم آپ کے فرزند صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو پھر جب وہ چلے مینا کی وادی کی طرف تو 3 پڑاؤ پہ شیطان نمودار ہوا، ان کی ماں کو بھی پھسلانے کی کوشش کی، آپ کا شوہر نامدار آپ کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے کہا دفع ہو جا مردود میری آنکھوں سے، اگر اللہ کا حکم ہے ایک بیٹا نہیں اگر 100 بیٹے ہوتے وہ بھی میں اللہ کی نام کے اوپر قربان کرنے کو تیار تھی۔ تو وہاں سے مڑا، پہلے باپ کو گیا وہاں سے مڑ کے آیا، پھر ماں کو گیا، ماں کا جو دل ہوتا ہے یہ شفقت کی ڈول سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی مڑ کے آیا، بیٹے کے پاس گیا، 3 جگہوں پہ اس کو کنکریاں پڑی، پیزارے پڑے، جوتے پڑے، تو پھر جب دونوں باپ بیٹے تسلیم و رضا ہوتے ہیں تو باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بڑے میٹھے اور حلیمانہ اور نرم انداز میں، بیٹے آپ کی رائے کیا ہے؟ تو بھائیو یہ تو آپ اپنے منظر میں لاؤ، 90 سال کا بوڑھا ابراہیم علیہ السلام اپنے لگتے جگر سے کہہ رہا ہے میں آپ کے گلے پہ چھری چلانے والا، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہتا ابا جان اب تو سب ٹھیک ہے لیکن مارنے کی کوشش نہ کرو، لیکن قرآن حکیم کہہ رہا ہے فلما اسلم، جب یہ دونوں رضا مند ہو گئے، ابا جان یہ کپڑے لینا اور میری ماں کو میری ذبح کے بعد آپ ان کو یہ دکھا دینا یہ آپ کے بیٹی کے کپڑے ہیں، ان کو تسلی ملی۔ ہائے ہائے ہائے، آسمان نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا، یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامات، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی۔ لیکن ہم کیا کچھ آج کل مسلمان ہیں، ہمارے اندر وہ روح ہی نہیں رہ گئی، رہ گئی رسم اذان، اور بلال کی روح ہم میں نہ رہی، ہمارے اندر وہ روح
وہ ہی چلی گئی ہے، وہ جستجو، وہ تقوی شاری ہی چلی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کو الٹا لٹایا، سر کے بال پکڑے، یہاں سے چھری مارنے کی کوشش کی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اوپر سے آواز دی بذریعہ جبریل امین علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ اپنے خواب میں بالکل سچے نکلے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم محسنوں کا اب یہ جزا دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، بیٹے کو بھی باندھ لیا تھا۔ بیٹے نے کہا اباجان آپ باندھنا چھوڑ دیجئے، کہیں تاریخ یہ الفاظ رقم نہ کر دے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، میں تسلیم الرضا ہوں، آپ چھری چلا دیجئے۔ جب تیسری بار خنجر کو تیز کیا اور چلانے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام کے مبارک آنکھوں پہ بھی پٹی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تیسری بات جب ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا، 90 سال کی عمر ہے، جب تیز چھری کو کیا اور چلانے کی کوشش کی، مبارک آنکھوں پہ پٹی ہے، اس نے کہا اللہ اکبر، اور چھری جب چلی تو خون نکلا۔ جب پٹی آنکھوں سے ہٹا دی تو اسماعیل ذبی اللہ سائڈ میں مسکراتے ہوئے باپ کی طرف کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہاں سے جبریل امین علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، حمد ہو اللہ رب العزت کا جس نے آپ کو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی مبارک اس قربانی پہ، آپ کی مبارک اس آزمائش پہ ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے کروڑوں اور لاکھوں کروڑوں سلام ہو آپ کی ذات اقدس پہ۔ آپ نے وہ حکم بجا لایا جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے۔ لہذا میرے عزیز دوستو اور رفیقو، اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ رب العزت اس جذبے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو قربانیاں اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اللہ کی للہیت کے لیے کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائے، اور پوری امت مسلمہ کی اور پورے اس وطن عزیز کی اللہ رب العزت ہر رنگ سے، ہر ڈنگ سے، ہر موڑ سے، ہر راستے سے اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔